السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے آپ سب کو آنے والے رمضان المبارک کی دل سے بہت بہت زیادہ مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت مہینے کی رحمتیں سمیٹنے کی توفیق دے، آمین۔ معذرت کہ کل ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو سکی کیونکہ اچانک ایک وفات پر جانا پڑ گیا تھا۔ ایسے مواقع انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ زندگی کتنی عارضی ہے، ہم کچھ اور سوچتے ہیں اور اوپر والے کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو بات کو شروع کرنے سے پہلے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آج جو میں خوبصورت سے کندن ایئر رنگز بنا رہی ہوں، ان کی لک آپ آخر میں دیکھنے والے ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت بنتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ان کو بنانا۔ آج کے دور میں ایک عجیب بیماری پھیل چکی ہے۔ جب سے میں نے ہوم بزنس سٹارٹ کیا ہے تب سے میں یہی نوٹ کرتی آ رہی ہوں کہ کوئی کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتا، کوئی کسی کو سکون سے کھاتے پیتے برداشت نہیں کر سکتا۔ لوگ اکثر کہتے ہیں اچھا اس نے یہ کام شروع کر دیا، اچھا وہ تو پھر مہینے کا اتنا کما لیتی ہوگی، وہ تو پھر ایسے کرتی ہوگی، وہ تو پھر ویسے کرتی ہوگی۔ تو کہتے ہیں نا کہ حسد جو ہے یہ بہت بری بلا ہے، یعنی بڑی سے بڑی نعمت بھی حسد کی آگ میں جل کر ختم ہو سکتی ہے، اور یہی حسد دنیا کے پہلے قتل کی وجہ بھی بنا۔ آج کی جو تاریخی کہانی آپ کو میں سناؤں گی وہ بھی اسی پر ہے۔ تو یہ اس وقت کی بات ہے جب زمین پر صرف اور صرف ان کی اولاد آباد تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام۔ اس زمانے میں انسانوں کی تعداد بہت کم تھی، اس لیے شادیاں آج کی طرح نہیں ہوتی تھیں۔ حضرت آدم کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور اللہ کا یہ حکم تھا کہ ایک جوڑے کا لڑکا دوسری جوڑے کی لڑکی سے شادی کرے گا۔ 2 بھائی 2 بہنیں ایک پیدائش میں پیدا ہوئی۔ قابیل کی بہن بہت خوبصورت تھی اور حابیل کی بہن تھوڑی شکل میں سادہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی اور حابیل کی شادی قابیل کی بہن سے۔ یہی وہ بات تھی جو قابیل برداشت نہ کر سکا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی خوبصورت بہن کسی اور کو نہیں دوں گا۔ یہاں سے اس کا حسد شروع ہوا، اپنی انا زخمی ہوئی، پھر دل میں آگ لگی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو بہت زیادہ سمجھایا کہ بیٹا ایسا نہ کرو، مگر قابیل نہیں مانا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی فیصلہ اسی کے حق میں ہوگا۔ یہ دراصل شادی کا نہیں اطاعت کا امتحان تھا، کون اللہ کی بات مانتا ہے، کون اپنی خواہش کی۔ حابیل چرواہا تھا، وہ اپنے ریوڑ میں گیا اور سب سے صحت مند خوبصورت بکری چن کر لے آیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ حابیل کسان تھا، اس نے اپنی فصل کے خراب دانے جمع کیے، نہ محنت اور نہ اخلاص، بس ضد اور انا تھی۔ آسمان سے ایک آگ کا گولا اترا اور وہ صرف حابیل کی قربانی کو جلا کر قبول کر لیا گیا۔ فیصلہ ہو چکا تھا، حابیل کا چہرہ بدل گیا، اس کی انا ٹوٹ گئی اور دل میں نفرت بھر گئی۔ اس نے کہا میں تمہیں قتل کروں گا۔ حابیل نے سکون سے جواب دیا اللہ متقی لوگوں کی قربانی کو قبول کرتا ہے، اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سوچے ایک غصے میں جل رہا ہے اور دوسرا اللہ کے خوف میں کھڑا ہے۔ ایک دن تنہائی میں قابیل نے پتھر اٹھایا اور اپنے بھائی کا سر کچل دیا۔ زمین پر یہ پہلا انسانی خون تھا جو بہہ گیا۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو حقیقت سامنے تھی، وہ اپنے بھائی کی لاش کو کندھے پہ اٹھائے پھر رہا تھا۔ پھر وہ پریشان ہوا کہ اسے اٹھائے پھرتا رہا، سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کرے۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود کر اپنے ساتھی کو دفن کر رہا تھا۔ قابیل نے پکارا ہائے افسوس، میں تو ایک کوے جتنا بھی نہ سیکھ سکا۔ پھر اس نے زمین کھودی اور اپنے بھائی کو دفن کیا۔ یہ قتل زمین، دولت یا وقت، طاقت کے لیے نہیں تھا، صرف حسد کے لیے تھا۔ حسد پہلے دل چلاتا ہے، پھر رشتے ختم کرتا ہے، پھر انسانیت مٹا دیتا ہے۔ جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ تک آ کے رہے گا، اور جو نہیں ہے وہ چھیننے سے بھی نہیں ملے گا۔ اسی لیے دل صاف رکھیں، نیت خوبصورت رکھیں، کیونکہ اصل خوبصورتی اندر کی ہوتی ہے۔ اور اب میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خوبصورت کندن ایئر رنگز۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، آپ کی حوصلہ افزائی میری طاقت ہے۔ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا آپ کو یہ خوبصورت سے ایئر رنگ کیسے لگے۔ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔